الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى فإن الجنۃ ہی المأوى سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم رب یسر ولا تعسر تمم بالخیر وبک نستعین رب زدنی علما یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہر جمعے کی شام اس طرح جمع ہونے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ جمعے کا دن چھٹی والا دن ہے اور یقیناً اس والے دن ہر ایک کی فیملی کمٹمنٹس کوئی نہ کوئی پرسنل کمٹمنٹ اس دن میں یہ دن جب کہ اپنے اختتام پہ ہو، عصر سے لے کے مغرب کا وقت ذکر کے لیے بہت ہی پسندیدہ وقت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہمیں اس وقت میں اکٹھے ہو جانا، ذکر کے لیے ذکر کی توفیق دینا، اس پہ ہم اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ جب یہ یہاں آنا، ذکر میں جمع ہونا، ذکر کے لیے مجاہدہ کرنا، یہاں پہنچنے کے لیے چاہے وہ ان پرسن ہو یا آن لائن ہو، اس کے لیے مجاہدہ کرنا، جب یہ جسم پہ بھاری لگے، نفس پہ بھاری لگے، کاموں پہ اٹکتے ہوئے چیزیں آ جائیں اور لگے کہ نہیں اس کو کرنا ہے پھر بھی اس کو کریں، تو اس کو خوشی کے ساتھ کیا کریں، کیونکہ جتنا یہ بھاری گزرے گا اور جتنا جسم کے انٹرنل اپوزیشن کے باوجود ہم اس میں شریک ہوں گے اتنا ہی اس کا اجر زیادہ ہوگا۔ ہم اپنی جو سیریز جس پہ کام کر رہے ہیں دشمن والی، اس میں ہم نے لفظ دشمن کے اندر موجود 3 جو ہمارے آخرت کے دشمن ہیں ان کے بارے میں ہم نے بات کر لی۔ دال سے دنیا، شین سے شیطان، میم سے مخلوق اور اب نون سے نفس کے بارے میں ہم نے بات شروع کرنی ہے۔ لیکن نفس کے بارے میں بات کرنے سے پہلے میں چاہ رہا تھا کہ ہم تھوڑا سا وہ ہوتا ہے نا کچھ ٹرمز کے ساتھ فیملیرائز ہو جائیں، کیونکہ یہ ٹرمز نفس کے بارے میں بات کرنے میں بار بار ان کا ہم سے سامنا آتا رہے گا۔ آج جو ہے ان ٹرمز کو ایک دفعہ پھر ان کی تکرار کر لیتے ہیں، جن میں سے آپ میں حضرات نے سے وہ پہلے ٹرمز سنی ہوئی ہیں ان کے لیے تکرار ہو جائے گی، اور جنہوں نے پہلی دفعہ سن رہے ہیں ان کے لیے شاید کوئی نئی بات سامنے میں آ جائے۔ تو یہ ٹرمز کیا ہیں؟ سب سے پہلے تو نفس بذات خود کیا چیز ہے؟ نفس کوئی ایکسٹرنل اینٹیٹی نہیں ہے، نفس کوئی تھرڈ فگر نہیں ہے، نفس ہمارے جسم کا اپنا اندر کا حصہ ہے۔ ہمارے جسم کے اندر موجود ہماری خواہشات کا جو اخذ ہے وہ نفس ہے، یا خواہشات کا جو مرکز ہے وہ ہمارا نفس ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب ہمارے جسم کو بنایا تو اس میں 2 چیزیں شامل کر دی، ایک ہماری روح اور ایک ہماری نفس۔ ہماری روح جو ہے اس کی تخلیق اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمانوں میں کی، اور جہاں پہ روح کی تخلیق ہوئی اسے عالم ارواح کہتے ہیں، اور جہاں ہمارا جسم تخلیق ہوا وہ عالم امر ہے۔ عالم امر کون سا عالم ہوتا ہے؟ عالم امر وہ عالم ہوتا ہے جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر چیز کو تدریجاً پیدا کیا، سیکوینشلی پیدا کیا۔ یہاں پہ کوئی چیز عالم امر نہیں، عالم دنیا ہے۔ ہماری روح جہاں پیدا ہوئی وہ عالم امر میں پیدا ہوئی، مجھے لگ رہا تھا کہ میں کچھ غلط کہہ رہا ہوں۔ ہماری روح جو پیدا ہوئی وہ عالم امر میں پیدا ہوئی، اور ہماری جسم جو پیدا ہوا وہ عالم خلق میں پیدا ہوا۔ عالم امر جو ہے یہ وہ ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی چیز کو حکم دیا اور وہ چیز ہو گئی، کن فیکون، یہ عالم امر ہے۔ امر کا مطلب حکم دینا، چیز کا ہو جانا۔ اور جہاں پہ ہماری روحیں پیدا ہوئیں وہ عالم ارواح ہے، عالم امر کے اندر عالم ارواح ہے، وہاں پہ ہماری روحیں پیدا ہوئی۔ عالم خلق جو ہے وہ جگہ ہے جہاں پہ ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تخلیق کی، لیکن تدریجاً تخلیق کی، یعنی کہ
سیکوینشلی اس کا ہوا، کوئی چیز فوراً نہیں ہو گئی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا آسمان کے بارے میں فرمایا کہ وہ 7 دنوں میں ان کو پیدا کیا، ون آفٹر دی ادر پیدا کیا۔ انسان خود جو ہے کئی ہی سٹیپ سے گزر کے پیدا ہوتا ہے، ایک نطفہ، پھر جو ہے وہ ایمبریو بنتا ہے، پھر جو ہے وہ ووم کے اندر 9 مہینے رہتا ہے، پھر بچہ باہر آتا ہے، پھر بچپن سے لے کے بڑھاپے تک مختلف سٹیجز سے گزرتا ہے۔ تو ہر چیز تدریجاً ہوتی ہے۔ ہمارا نفس ہمارے جسم کے ساتھ اس دنیا میں پیدا ہوا، اور ہماری روح جو ہے وہ آسمانوں میں پیدا ہوئی۔ جب انسان نے حیات پکڑنی ہوتی ہے، زندہ ہونا ہوتا ہے، تو جسم اور روح جوڑ دیے جاتے ہیں، اور یہ غالباً پریگننسی کے 4 یا 6 ہفتے بعد کی یہ چیز ہے، نہیں 4 مہینے کے بعد کی چیز ہے۔ 4 مہینے کے بعد جو ہے وہ بچے کے اندر روح جو ہے وہ انفنٹ کے اندر روح آ جاتی ہے غالباً، مجھے شاید غلطی ہو رہی ہو اس میں، لیکن تقریباً اتنا ایریا۔ اس لیے اگر اس عرصے کے بعد اگر مس کیریج ہو جائے تو اس جو مس کیریج والا جو بیبی ہوتا ہے اس کا بھی جنازہ پڑھایا جاتا ہے۔ اگر اس سے پہلے مس کیریج ہو جائے تو پھر اس کا جنازہ نہیں پڑھا جاتا، اس کو ایسے ہی تدفین کر دی جاتی ہے۔ تو نفس جو ہے وہ اس دنیا میں پیدا ہوئی۔ اب جو چیز بھی عالم خلق کے اندر پیدا ہوتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی ضروریات عالم خلق سے ہی پوری کرتے ہیں۔ تو کیونکہ ہماری نفس یہاں پیدا ہوئی، تو نفس کی جتنی بھی ضروریات ہیں اس نے اس دنیا سے ہی پوری ہونی ہے، چاہے وہ خواہشات جو ہیں ہمارے کھانے پینے سے تعلق رکھتی ہوں، چاہے وہ خواہشات ہمارے پہننے اوڑھنے سے تعلق رکھتی ہوں، چاہے وہ خواہشات ہماری شہوت سے تعلق رکھتی ہوں، چاہے وہ خواہشات ہماری انٹلیکچول کیپیبلٹیز کو ایکسپریس کرنے کے لیے ہوں۔ جو بھی خواہشات کا مرکز ہے وہ سب کا سب اسی عالم سے پورا ہونا ہے۔ ہماری روح اس کے برعکس، کیونکہ وہ اس عالم کو بلونگ ہی نہیں کرتی، تو اس کو کوشش ہوتی ہے کہ وہ جہاں سے آئی ہے وہاں پر ہی لوٹے۔ تو اس کو اس کی خوراک عالم امر سے ہی ملتی ہے، اور اس کی خوراک اس دنیا کی چیزوں سے مختلف ہے۔ اس کی خوراک روحانیت میں ہے، اس کی خوراک جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مائیت میں ہے، اس کی خوراک جو ہے اللہ کی طرف لوٹنے میں ہے، اس کی خوراک کا یہ مرکز۔ تو نفس یہ چاہتی ہے کہ میں اپنی خواہشات پوری کروں، اور روح یہ تقاضا چاہتی ہے کہ میں اپنی خواہشات پوری کروں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو حکم دیا کہ وہ اپنی نفس کا بھی خیال رکھے، ہماری نفس کا بھی ہمارے اوپر حق ہے۔ لیکن جس طرح ہم نے باقی جب چیزوں کے بارے میں بات کی کہ ہمارے دنیا ایک حد تک استعمال کرنی ہے، مخلوق کی محبت ایک حد تک فائدہ مند ہے، اسی طرح نفس جو ہے اس کا خیال کرنا بھی ایک حد تک مقصود ہے۔ وہ حد کیا ہے؟ وہ حد یہ ہے کہ نفس کا خیال وہاں تک رکھا جائے جہاں تک وہ شریعت کی حدودوں سے باہر نہ جائے، کیونکہ جہاں نفس بذات خود کی جاتی ہے کہ انسان بس میری خواہشات پوری ہوتی چلے جائیں، نفس کی جو ڈیفالٹ سٹیٹ ہے اس میں اچھے برے، بلیک اینڈ وائٹ کی تمیز کوئی نہیں ہے۔ نفس کی ڈیفالٹ سٹیٹ ہے میں۔ نفس کو صرف ایک ہی چیز چاہیے، اور وہ ہے میں۔ اور اس میں کی رٹ میں وہ چاہے گی کہ جو میں چاہ رہا ہوں وہ میں کھاؤں، جو میں چاہ رہا ہوں میں وہ پیوں، جو میں چاہ رہا ہوں میں کماؤں، جو میں چاہ رہا ہوں جیسے میں چاہ رہا ہوں ویسے میں کماؤں، جس کے ساتھ میں رہنا چاہ رہا ہوں اس کے ساتھ میں رہوں، جتنی مرتبہ میں رہنا چاہ رہا ہوں میں رہوں۔ جو چیز بھی عمر کے جس حصے کے حساب سے انسان کو اس کا تقاضا بنے گا، انسان اس کا پورا کرتا چلا جائے گا۔ نفس کی ایک اور خاصیت یہ ہے کہ نفس کبھی سیر نہیں ہوتا، نفس کی جو خواہشات ہیں وہ کبھی پوری نہیں ہوتی، نفس کبھی کنٹینٹ اور سیٹسفائیڈ نہیں ہوتا۔ جیسے ایک 2 سال کا بچہ ہوتا ہے، اس کو ایک چیز مل جائے تو وہ اگلی چیز کے بارے میں ڈیمانڈ کرنا شروع کر دیتا ہے، اگلی چیز مل جائے وہ تیسری چیز کے بارے میں مانگنا شروع کر دیتا ہے۔ پتہ نہیں کتنی دفعہ میں اس سے پہلے سنا چکا ہوں، لیکن نفس کی خواہشات کو سمجھنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ وہ اتنا امپاسبل ہو جاتا ہے اس کو پورا کرنا۔ بالکل ایسے ہی کہ ایک بادشاہ تھا، اس کو ایک بہت پیارا بچہ نظر آیا، اس نے کہا کہ یہ بچہ جو ہے اس کو آپ لوگ محل میں لے آؤ، اور اپنے وزراء کو حکم دیا کہ اس کی جو خواہش ہے اس کو پورا کرنا ہے، اس بچے نے کو مجھے روتا نظر نہ آئے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے،
کچھ دیر بعد بادشاہ نے دیکھا کہ بچہ جو ہے وہ رو رہا ہے. میں نے کہا کیوں رو رہا ہے؟ کہ بادشاہ سلامت کہہ رہا ہے مجھے ہاتھی چاہیے. اس کو ہاتھی دیں. بادشاہ سلامت یہ انہوں نے کہا آپ ہاتھی دیں اس کو. میں نے آپ کو کہا کہ جو یہ مانگے اس کو مل جانا چاہیے. انہوں نے اس کو ہاتھی دے دیا. پھر کچھ دیر بعد بچہ رو رہا تھا. اب کیوں رو رہا ہے؟ میرے بادشاہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں مجھے سوئی چاہیے. میں نے کہا اس کو سوئی دے دیں. اس نے کہا بادشاہ صاحب نقصان ہو جائے گا, چبھ جائے گی. اب دے دیں, جو وہ کہہ رہے ہیں اس کو کر دیں پورا. اس کو سوئی دے دی. پھر دیکھا تو وہ رو رہا ہے. اب کیوں رو رہا ہے؟ بادشاہ وہ کہہ رہا ہے کہ ہاتھی کو جو ہے سوئی کے اندر سے گزارے. تو نفس بھی جو ہے نا وہ ایسی ہی ہے کہ ایک چیز کے اوپر آتی ہے تو پھر وہ نیور اینڈنگ ڈیمانڈز اس کی ہوتی چلی جاتی ہیں. اب مجھے یہ چاہیے, اب مجھے یہ چاہیے, اب مجھے یہ چاہیے, اب مجھے یہ چاہیے. تو نفس کی خواہشات کو پورا کرنا جسم کا حق ہے, اور یہ حق اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو کرنا ہے, لیکن اس کی حدود میں رہ کے پورا کرنا ہے, شریعت کی حدود میں رہ کے پورا کرنا ہے. نفس کو سب سے زیادہ خار چڑھتی ہے روح سے, کیونکہ روح کی ریکوائرمنٹ جو ہے وہ نفس کے بالکل اپوزٹ ہے. روح کی ریکوائرمنٹ, روح کی خوراک میں نے کہا کہ وہ زمین پہ نہیں ہے, آسمان پہ ہے. اب روح کو آسمانوں کی طرف ایلیویٹ کرنے کے لیے, اپنے آپ کو پرواز کرنے کے لیے, اپنی اصل کو لوٹنے کے لیے انرجی چاہیے. وہ انرجی جو اس کو ملتی ہے وہ بالکل اس کے اپوزٹ ہے جس سے نفس کو انرجی ملتی ہے. وہ کس طرح؟ جسم کو انرجی ملتی ہے رات کو سو کے. سائنس کہتی ہے کہ کم از کم جو ہے وہ 7 سے 8 گھنٹے کی کنٹینیوس نیند ہونی چاہیے ایک بندے کو صحیح طور پہ آپریٹ کرنے کے لیے. جس کی 8 گھنٹے کی نیند ہے وہ جو ہے وہ مینٹلی اور فزیکلی اور ایموشنلی بڑا ہیلدی ہے, اسٹیبل ہے, اس کو بڑی از اے ویری فٹ پرسن جس کو 8 گھنٹے کی نیند مل رہی. روح کہتی ہے کہ اگر تو تم چاہتے ہو کہ مجھے اعلیٰ مقام ملے, میں اوپر پرواز کروں, تو قیام کروں, قیام اللیل کرو. جتنا لمبا قیام اللیل اتنا اولا. نفس کہتی ہے کہ میں گرم بستر میں ٹھنڈی رات میں رضائی کے اندر ریلیکس کروں, لیٹا رہوں. روح کہتی ہے کہ ٹھنڈی رات ہو چاہے گرم رات ہو, نکلو بستر سے, ٹھنڈا پانی ہو گرم پانی ہو, وضو کرو اور آجو مصلی پہ بیٹھ جاؤ. نفس چاہتا ہے کہ میں کھاؤں پیوں عیش کروں. روح کہتی ہے کہ روزے رکھوں. نفس کہتا ہے کہ میں ہر چمکتی ہوئی چیز کو دیکھوں, ہر اٹھتے سورج کی پوجا کروں. روح کہتی ہے کہ نظریں نیچے رکھوں. نفس کہتا ہے کہ میں اپنی شہوت کو جس طرح ہو سکے پورا کروں. روح کہتی ہے کہ شہوت پورے کرنی ہے تو نکاح کر لو, نکاح نہیں ہوتا تو روزے رکھو. تو روح نفس کے اوپر مسلسل ایک چیک رکھتے رہتی ہے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہاں جسم کے حقوق پورا کرنے کو کہا وہاں پہ مسلسل ان کاموں کا حکم دیا جس سے روح کی ایلیویشن ہو, جس سے انسان کا تعلق اللہ سے بنتا چلا جائے. نفس کہتی ہے کہ ہر چیز میں اولا میں کو رکھو, میں یہ چاہتا ہوں, میں نے یہ کہا, میرے کہنے کے خلاف یہ کیسے ہو گیا, میں بڑا تھا, مجھے سلام کرنا تھا, میں نے جو ہے وہ کہہ دیا تو اس کے خلاف کیسے کر لیا, تم ہوتے کون ہو, میں. روح کہتی ہے کہ اپنے آپ کو مٹاؤ, میں کا ذکر ہی نہ کرو. جو صحیح بھی ہو تو اپنے آپ کو غلط مان لو, صحیح بھی ہو تو غلطی تسلیم کر لو, جھکاؤ 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 جھکاؤ. تو مسلسل ایک ٹسل چلتی رہتی ہے روح اور نفس کے درمیان. یہ جو نفس کی خواہشات کو مٹانا اور روح کی جو ضروریات ہیں ان کو پورا کرنا, اس کا نام آسان الفاظ میں سمجھنا چاہتے ہیں تو اس کا نام تزکیہ ہے. جو ہم تزکیہ کہتے رہتے ہیں, تزکیہ اصل میں اپنی روح کو کنٹرول کرنا, اپنی روح کی خواہشات کو ختم کرنا, اپنی میں کو مٹانا, یہ تزکیہ ہے. میں نے پتہ نہیں آپ لوگوں کے ساتھ یہ ذکر کیا تھا کسی اور کے ساتھ ذکر کیا تھا, لیکن جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا تو فرعون کو جو اس کے لیے اس کی کوالٹی ڈسکرائب کی کہ فرعون کے اندر مسئلہ کیا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اذهب الی فرعون انہ طغی, کہ اذهب الی فرعون انہ طغی, کہ آپ فرعون کی طرف جائیے, فرعون جو ہے وہ باغی ہو چکا ہے. اذهب الی فرعون انہ طغی, وہ باغی ہو گیا ہے,
بغاوت پہ اتر آیا ہے، یعنی کہ باغی کس طرح ہو گیا ہے کہ وہ اپنی من مانی پہ اتر آیا ہے، وہ سمجھ رہا ہے کہ بس میں ہی میں ہوں۔ اور پھر اس کو جا کے فقل حل، اس کو جا کے کہیں کہ فقل حل لک الی ان تزکی، یہ نہیں کہیں کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، انسان کے بچے بن جاؤ، صحیح ہوتے ہو کہ نہیں، جہنم میں پھینک دوں گا، تباہ کر دوں گا، کوئی ڈرائے شرائے۔ اس کو جا کے صرف یہ کہیں کہ حل لک الی ان تزکی، کہ تم نے کوئی سوچا ہے اپنے تزکیے کے بارے میں، تم نے کچھ سوچا ہے کہ تم نے کچھ اپنا اصلاح بھی کرانی ہے، تزکیہ بھی کرنا ہے۔ تو یہ جو فرعون کو تزکیے کے بارے میں کہا، وہ اس لیے کہا کہ وہ فرعون صرف اور صرف اپنی ذات کے بارے میں سوچتا، اور اس لیے اپنی ذات کے بارے میں سوچتا تھا کہ اس کے پاس بہترین صحت تھی، بہترین مال تھا، بہترین عقل تھی، بہترین شکل تھی، بہترین حسن تھا، بہترین جمال تھا، جو چیز بہترین اقتدار تھا، بہترین مقتدی تھے، جو چیز ایک انسان کے پاس ہو سکتی ہے یا ہونی چاہیے وہ اس کے پاس تھی۔ اس کو کوئی غم نہیں تھا، اس کو کوئی فکر نہیں تھی، تو اس کی وجہ سے اس کی میں بہت موٹی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ وہ جو ربوبیت کا دعویٰ کرتا تھا، انا ربکم الاعلیٰ کہتا تھا، وہ اس لیے ہی کہتا تھا کہ وہ سمجھتا تھا کہ وہ یہ نہیں کہتا تھا کہ میں لوگوں کا خدا بن گیا ہوں، وہ کہتا تھا کہ میں لوگوں کا رب بن گیا ہوں، لوگوں کا پالنے والا بن گیا ہوں، جس کو جو چیز چاہیے میرے حکم سے اس کو ملتی ہے، حتیٰ کہ کسی باغ میں پانی بھی جانا ہے وہ بھی میں حکم دوں گا کہ نیل کا پانی یہاں جائے تو وہ جائے گا ورنہ نہیں جائے گا۔ تو اس کے اندر ایک سپریم لیڈر ہونے کی، سپریم کمانڈر ہونے کی ایک فطری چیز بن چکی تھی، کیونکہ اس کے پاس ہر چیز تھی۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو کہا کہ یہ باغی ہو گیا ہے، اور جب اس کے علاج بتایا تو اس کو کہا کہ اس کو کہیں کہ اپنے تزکیہ کرائے، یعنی کہ اپنی میں کو مٹانا شروع کرے، اس بات کو سوچے کہ میں کے علاوہ بھی کچھ ہے۔ یہ جو میں اس میں لگا ہوا ہے، وہ یہ اس کو بھلا دیا ہے کہ اس نے کسی کے سامنے جواب دے بھی ہے، کسی کے سامنے اس نے بھی جھکنا ہے، یہ میں کسی کے سامنے، کسی کے مقابلے میں چھوٹی بھی ہے۔ اس کو تزکیے سے کیا چیز حاصل ہوتی ہے؟ تزکیے سے حاصل ہوتا ہے کہ انسان کو اپنا آپ کسی کے مقابلے میں کمپیریزن کرنا آ جاتا ہے، کہ جب وہ اپنی آپ کو کسی کے مقابلے میں دیکھنا شروع کرتا ہے، اور جو مقابلے میں جب وہ اپنے رب کو پاتا ہے تو وہ اپنا آپ اس کو چھوٹا نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کو احساس ہوتا ہے کہ میرے مقابلے میں جو میرا رب ہے وہ تو بہت بڑا ہے۔ اس لیے آگے کہا کہ آپ موسیٰ علیہ السلام اس کو جا کے کہیے کہ کل حل لک الی ان تزکی، کہ تم نے کچھ سوچا ہے کہ تم نے اپنا کوئی تزکیہ کرانا ہے، کوئی تمہیں تزکیے کی ضرورت ہے، اگر سوچا ہے تو وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، تو ایسا کرو کہ تم مجھے موقع دو، میں تمہاری ہدایت کرتا ہوں، وَأَهْدِيَكَ، میں تمہاری ہدایت کرتا ہوں، إِلَىٰ رَبِّكَ، تمہارے رب کی طرف، یعنی کہ اپنا ہاتھ مجھے پکڑاؤ۔ تزکیہ کرانے کا نسخہ بتا رہے ہیں، اگر تم نے تزکیہ کرانا ہے تو اپنا ہاتھ مجھے پکڑاؤ، اور میں تمہارا تزکیہ کرتا ہوں، میں تمہیں وہ راستہ دکھاتا ہوں جس سے تمہیں تزکیہ ہو سکے گا، میں تمہیں اس راہ پہ چلاتا ہوں جو تمہارے تزکیے کے اندر حاصل ہوگی، فتخشیٰ، تاکہ وہ جو تزکیے کا مقصود ہے وہ تمہیں حاصل ہو جائے۔ وہ مقصود کیا ہے؟ وہ مقصود ہے کہ تمہارے اندر خشیت آ جائے۔ اب یہ خشیت کیا چیز ہے؟ خشیت میں نے کیا بتایا کہ جب انسان تزکیہ کرنا شروع کرتا ہے تو وہ اس کی میں ان کمپیریزن آ جاتی ہے، کس کے؟ اپنے رب کے کمپیریزن میں آ جاتی ہے۔ خشیت کیا ہوتی ہے؟ خشیت ڈر نہیں ہوتا، خشیت خوف نہیں ہوتا، خشیت ہوتی ہے کہ کسی کا روب دل پہ بیٹھ جانا، کسی کی او میں آ جانا۔ ہم میں سے اکثر ساتھی یہ کہتے ہیں کہ میں حضرت جی کے سامنے جاؤں گا تو میں یہ سوال بھی کر لوں گا، یہ بات بھی پوچھ لوں گا، پھر جب وہ سامنے سے مل کے آتے ہیں تو ان سے پوچھیں آپ نے تو کوئی بات ہی نہیں کی، کہتے ہیں کہ ہم ان کے سامنے گئے تو ہمارے سے بات ہو ہی نہیں۔ کچھ جو پرانے ساتھی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت جی کے سامنے تو جا کے بات ہی نہیں نکلتی، آواز ہی نہیں نکلتی، حضرت جی کا روب بھی اتنا زیادہ ہوتا ہے۔ تو یہ جو کسی کا روب اتنا زیادہ ہو جانا انسان کا، وہ کیوں ہوتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ انسان کو احساس ہو رہا ہوتا ہے کہ میں کون ہوں، اور میرے مقابلے میں یہ جو سامنے بندہ ہے یہ کون ہے، میری کیا ہستی ہے اور اس کی کیا ہستی ہے۔ ہمیں یہاں کے بادشاہ جو ہیں وہ بلا لیں اور ہمیں احساس ہو کہ یہ بادشاہ ہیں کون، تو ہمیں
تھوڑا سا ذرا ایک ہچکچاہٹ، ڈر پیدا ہونا شروع ہوتا ہے کہ میں بادشاہ کے سامنے جا کے کیا بات کروں گا۔ ہم کسی کے ساتھ سفر شروع کرتے ہیں جہاز میں، ہم یا بس میں یا کہیں پہ بھی، ہم اس کی ظاہر کو دیکھتے ہیں، ہمیں وہ بڑا سادہ سا فقیر سا نظر آتا ہے بندہ، تو ہم اس کو ویسے ہی ذرا رائٹ آف کر دیتے ہیں، یار اس نے کیا چیز ہے۔ پھر راستے میں تھوڑی سی اس سے ذرا بات چیت شروع ہوتی ہے، اور بات چیت کے اندر پتہ چلتا ہے کہ وہ بندہ جو ہے وہ PhD ان نیوکلیئر فزکس ہے، پاکستان کے یا کسی بھی ملک کے جو ہے وہ اٹامک انرجی میں کام کر رہا ہے، اور وقت کی جو لیٹسٹ ٹیکنالوجیز ہیں اس کے اوپر کام کر رہا ہے، اور یہ بھی اس کی انوینشن ہے، وہ بھی اس کی انوینشن ہے، وہ بھی انوینشن ہے۔ تو بائی دا ٹائم وہ جہاز لینڈ کرتا ہے تو ہماری اس بندے کی طرف رویہ بالکل بدل چکا ہوتا ہے۔ ایک سڈنلی اس بندے کا مقام، ایک رتبہ جو ہے وہ بڑھ چکا ہوتا ہے ہماری نظر میں۔ یہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ بہت بڑے عہدے کے اوپر ہے یا وہ بہت بڑا وہ ہے، تو ایک آٹومیٹکلی ہمارا بیہیویئر اس کے ساتھ بدل چکا ہوتا ہے۔ تو یہ سب کیا ہو رہا ہوتا ہے کہ اس بندے کا ایک روب ہمارے اوپر بیٹھ رہا ہوتا ہے۔ تو کسی کا روب دل کے اوپر آ جانا، کسی کے مقام کو پہچان کے اس کا روب ہمارے اوپر آ جانا، اسے خشیت کہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم اپنا تزکیہ کراؤ، تاکہ جب تم اپنا تزکیہ کراؤ تو اس سے تم مجھے موقع دو کہ میں تمہاری ہدایت کروں تمہارے رب کی طرف لے کے جانے میں، فتخشا، تاکہ تمہارے اندر خشیت پیدا ہو جائے، خشیت پیدا ہو جائے کہ تمہاری میں جو ہے، جو ابھی بالکل صرف اپنے آپ کو ہی انا ربکم الاعلیٰ سمجھتی ہے کہ میں تم ربوں کا رب ہوں، اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھتی ہے، اپنی تمہاری میں تمہیں نظر آئے کہ تمہاری میں بمقابل ایک رب کے ہے، ایک مالک کے ہے، ایک خالق کے ہے۔ اور جب تمہیں اپنا آپ اس خالق کے وجود کے سامنے نظر آنا شروع ہوگا، جب آپ اس خالق کو پہچاننا شروع کرو گے، اس خالق کو جاننا شروع کرو گے، تمہیں احساس ہوگا کہ وہ کتنی بڑی ذات ہے، تو پھر تمہارے اندر اس کا ایک روب بنے گا، پھر تمہیں اپنی ذات بہت چھوٹی نظر آئے گی، پھر تمہیں اپنے اندر کوئی خوبی نظر نہیں آئے گی، پھر تمہارے اپنے اندر کوئی روب اور دبدبہ خود اپنے اندر نظر نہیں آئے گا، پھر تمہارے سے یہ الفاظ نکلیں گے ہی نہیں کہ انا ربکم الاعلیٰ، ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ تمہیں معلوم ہوگا، احساس ہوگا کہ تم تو بہت ہی چھوٹی سی معمولی سی چیز ہو۔ پھر اس وقت جب تم یہ مقام پا لو گے، جب تمہیں احساس ہو جائے گا کہ تم ہو کون، تم کتنے وہ ہو، پھر تم اپنے رب کے سامنے جھکو گے، اپنے رب کی بات ماننے پہ راضی ہوگے، اپنے رب کے ہر کام کو کرنے کے لیے تیار ہوگے۔ پھر تمہیں فکر ہوگی کہ پھر جو تمہاری روح اور تمہاری نفس کا جو مقابلہ ہے وہ تمہارے لیے آسان ہو جائے گا، کیونکہ اب تمہیں اپنی نفس کو روکنے یا اس کو سنبھالنے یا اس کو لگام دینا اچھا لگے گا، کیونکہ تمہیں پتہ چلے گا کہ تم اپنی رب کی طرف بڑھ رہے ہو۔ تو جو نفس ہے جس کے بارے میں ہم نے اب بات کرنی ہے انشاءاللہ، وہ ایک انٹیمڈ ہارس کی طرح ہوتی ہے۔ جب وہ انٹیمڈ ہوتی ہے، انکنٹرول ہوتی ہے، تو وہ ہر اپنی خواہش کو پورا کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ جب اس بات کی سمجھ میں آ جائے کہ اس نفس کو لگام لگانا ضروری ہے، اس نفس کو کنٹرول کرنا ضروری ہے، اس نفس کو کنٹرول کریں گے تو اس سے ہماری روح کی پرواز ممکن ہونا شروع ہوگی۔ روح کی پرواز جتنی اونچی ہوگی اتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معرفت بڑھے گی، جتنی اللہ کی معرفت بڑھے گی اتنی خشیت پیدا ہوگی، اور جتنی خشیت پیدا ہوگی اتنا اللہ کا قرب حاصل ہو، اللہ کی محبت میں اضافہ ہوگا۔ تو جب انسان اس تگ و دو میں لگ جاتا ہے کہ میں نے اللہ کی محبت کو پانا ہے، اللہ کی معرفت کو پانا ہے، تو وہ اپنی نفس کو لگام دیتا رہتا ہے، اور جیسے جیسے نفس قابو میں آتی رہتی ہے، ایک وقت آتا ہے کہ جیسے ایک پالتو گھوڑا، سلجھا ہوا گھوڑا ایک نہایت ہی وفادار جانور بن جاتا ہے، اسی طرح نفس بھی پھر بہت ہی وفادار جسم کا حصہ بن جاتی ہے۔ پھر نفس خود انسان کو جو ہے وہ مدد کرتی ہے آگے بڑھنے میں، اللہ کے سامنے جھکنے میں، اللہ کی نافرمانی سے دور رہنے میں۔ 2-3 ٹرمز اور جو کہ اگر ہم سمجھ لیں تو بہت فائدہ مند ہے، وہ ہے ایک سیکوینس۔ اللہ کے ہاں سب سے جو اعلیٰ مقام ہے، جس کا بار بار ذکر آتا ہے، وہ ہے تقوی۔ اکثر آپ لوگوں نے یہ لفظ آیات مبارکہ میں بھی سنا ہوگا، بات چیت میں بھی سنا ہوگا، تقوی 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 تقوی۔
تو مت سو کہ قرآن جب شروع ہوتا ہے سورہ بقرہ سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلی بات کی وہ جو کہ کسی کو سمجھ ہی نہیں آتی، کیا؟ الف لام میم، کسی کو نہیں پتہ کہ اس کا کیا مطلب۔ دوسری بات کی کہ جو بات تمہیں سمجھ نہیں آئی ہے، جو کتاب اس چیز سے شروع ہو رہی ہے جو تمہیں سمجھ نہیں آئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ سیکوینس کو دیکھا جائے تو قرآن شروع ہوتا ہے الف لام میم سے، جو سورہ فاتحہ کو نکال دیں تو قرآن شروع ہوتا ہے الف لام میم سے، اور پہلی آیت جو آتی ہے کہ جو بات تم نے ابھی پڑھی ہے، جو کتاب اس چیز سے شروع ہو رہی ہے جو تمہیں سمجھ ہی نہیں آنی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ بندہ یہی سوچ رہا ہوتا ہے کہ یہ کیا مطلب ہو گیا۔ آگے اللہ کہتے ہیں کہ لیکن یہ ہدایت ہے متقین کے لیے، ہدی للمتقین۔ اب یہ 3 آیتیں جو ہے نا، یہ پوری کی پوری آگے کی ٹون کو سیٹ کر دیتی ہے۔ کس طرح کہ کتاب شروع ہو رہی ہے کہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ لاجکلی آبویسلی نظر آ رہی ہے کہ وہ سمجھ نہیں آ رہی ہے، کسی کو نہیں پتہ کہ الف لام میم کا کیا مطلب ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ مطلب چند کے سوا کسی کو بتایا ہی نہیں۔ اب آپ خود اپنی سائنس لگاتے رہیں کہ یہ ہے، یہ ہے، اس کا یہ مطلب ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کتاب میں کوئی شک ہی نہیں۔ پہلی بات وہ جس کا کسی کو سمجھ ہی نہیں آتا، دوسری بات ایک اتنی افرم سٹیٹمنٹ کہ اس میں کوئی شک ہی نہیں، پھر تیسری بات کہتے ہیں کہ لیکن یہ جو پہلی 2 باتیں ہیں نا، یہ اسی کو سمجھ میں آئیں گی، اسی کا یقین بنے گا جو کہ متقی۔ تو متقی جو ہے وہ ایک بہت ہائی سٹیٹس ہے، بہت ہائی سٹیٹس۔ اور پھر چند اور بیچ میں لیولز ہیں۔ کیا لیولز ہیں؟ محبت، احسان، محبت، ذکر، احسان، معرفت، خشیت، تقوی۔ 6 لیول ہو گئے۔ کہاں سے شروع ہوا؟ محبت سے، ذکر، احسان، معرفت، خشیت، تقوی۔ تقوی جو سب سے اعلیٰ مقام ہے، اس تک پہنچنے کی جو سفر شروع ہوتا ہے، وہ سفر شروع ہوتا ہے محبت سے۔ محبت سے کس طرح شروع ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ مومن جو ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے شدت سے محبت کرتے ہیں، شدت سے محبت کرتے ہیں۔ یہ اس کی خوبی ہے کہ وہ شدت سے محبت کرتے ہیں۔ لیکن محبت بندہ اس سے کرتا ہے جس کو وہ جانتا ہے۔ محبت ارے غیر تو خیر سے نہیں ہو جاتی۔ جتنا کسی کو انسان جانتا ہے اتنا اس سے وہ محبت کرتا ہے، اور کسی کو جاننے کے لیے اس کا ذکر بہت ضروری ہے۔ جتنا ہم آپس میں ایک دوسرے سے ملتے رہیں گے، جتنا ایک دوسرے کا ذکر و خیر ہوتا رہے گا، اتنا ہم ایک دوسرے کو بہتر جانیں گے۔ ہفتے میں 1 دفعہ آئیں گے، سلام کریں گے آن لائن، اس کے بعد پھر بیچ میں کوئی خبر ہی نہیں، تو کیا ذکر و خیر ہوگا؟ آئیں گے ہی نہیں، صرف 1 دفعہ بیت کی کلمات پڑھ کے چلے جائیں گے، تو کیا محبت بڑھے گی؟ کوئی کچھ بھی نہیں ہوگا۔ جتنا جس کے ساتھ انٹریکشن زیادہ ہوتا رہے گا، اتنی اس کے ساتھ محبت زیادہ بڑھتی رہے گی، کیونکہ جانتے رہیں گے دوسرے کو۔ تو اللہ کی محبت کو بڑھانے کے لیے پھر ذکر، اور ذکر کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کہ ذکر کو کثرت سے کرتے رہو۔ ذکر میں کوئی کوالٹی نہیں، کوئی کچھ نہیں، کثرت کثرت کثرت۔ جتنا ذکر کرتے رہو گے اتنا تمہارے لیے اچھا۔ ذکر کرتے 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 انسان کے وقت ایک ایسا سٹیج آتا ہے جہاں پہ انسان کا ہر وقت دل ذاکر ہو جاتا ہے، اٹھتے بیٹھتے لیٹتے ہر حالت میں انسان ذکر کر رہا ہوتا ہے۔ پھر یہ وہ سٹیٹ ہوتی ہے جہاں پہ انسان اللہ کو بھلانا بھی چاہے تو نہیں بھلا سکتا، ہر وقت انسان کے ساتھ اللہ کی ذات ہوتی ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ۔ یہ وہ سٹیٹ ہوتی ہے جسے سٹیٹ آف احسان کہتے ہیں۔ احسان کیا ہے؟ کہ انسان اللہ کے اس طرح عبادت کرے کہ جیسے وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ نہ ہو تو کم از کم یہ تو ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہے، اور یہ تبھی ہو سکتی ہے جب انسان کا دل ذاکر ہو جائے، چالو ہو جائے۔ جب انسان کے اندر یہ کیفیت آ جاتی ہے کہ وہ ہر چیز میں اللہ کو دیکھنا شروع کر دیتا ہے، تو اس سے پھر انسان کی معرفت کیا ہوتے ہیں کہ اللہ کی پہچان حاصل ہو جاتی ہے۔ اور اللہ کی جب پہچان حاصل ہو جاتی ہے، جب اللہ کا پہچان آ جاتی ہے، تو پھر اللہ کا مقام سمجھ میں آ جاتا ہے کہ آپ جب کسی چیز کو پہچان لیں تو پھر اس کا مقام سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یار، ہم اکثر لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یار یہ بندہ جو ہے نا، یہ ہیرا بندہ ہے، ہیرا۔ سنا نہیں ایکسپریشن؟ کوئی نئی بات تو نہیں ہے۔ جب ہم جو کہتے ہیں کہ یار یہ بندہ بڑا ہیرا بندہ ہے، کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی چمک تو نہیں رہا ہوتا ڈائمنڈ کی طرح، ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے اندر خوبیاں کیا ہیں، کتنے کام کا بندہ ہے، کتنا فائدہ اس بندے سے حاصل ہو سکتا ہے۔ تو جب اللہ کو بندہ پہچان لیتا ہے تو پھر اللہ کا مقام سمجھنا شروع ہو جاتا ہے، اور اللہ کے مقام کو سمجھنا کیا ہے؟ وہ خشیت ہے۔ اور جب خشیت آ جاتی ہے، جب خشیت انسان کے اندر ہو جاتی ہے، جب اللہ کے مقام کو بندہ پہچان لیتا ہے،
تو پھر انسان کو تقوی حاصل ہو جاتا. اب تقوی ہے کیا؟ تقوی یہ ہے کہ انسان ہر وہ چیز کرے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، اور ہر اس چیز سے بچے جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتی ہے. اور جب انسان نے اللہ کے مقام کو پہچان لیا، پھر اس کو یہ احساس ہو گیا کہ اب میں نے وہ کرنا ہے جس سے میرا رب راضی ہوگا، اور میں نے وہ چھوڑنا ہے جس سے میرا رب مجھ سے ناراض ہوگا. اور یہ وہ تقوی ہے جو پھر انسان کو فلاح کی طرف لے کے جاتا ہے، کامیاب کرتا ہے. لیکن یہ کام شروع کب ہوتا ہے؟ جب ہم اپنی نفس کو لگام دینا شروع کرتے ہیں، نفس کی اصلاح کرنا شروع کرتے ہیں، نفس کی تزکیہ کے اوپر کام کرنا شروع کرتے ہیں. تب پھر سٹیپ بائی سٹیپ ہوتے ہوتے یہ بات یہاں تک. ٹھیک ہے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.